الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم سبق نمبر 14 کو پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 14 کا نام ہے نون ساکن اور تنوین، اور آگے ادغام اور اقلاب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں، جن میں سے 2 قاعدے اظہار اور اخفاء آپ سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں، اور ادغام اور اقلاب یہ 2 قاعدے انشاءاللہ آج کے سبق میں یعنی کہ سبق نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ادغام کی تعریف کو یاد کریں گے۔ ادغام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروفوں میں ہم غنہ کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو 4 حروف کون سے ہیں؟ یہ دیکھیے، لام اور را، یہ 2 حروف جو ہیں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ والے 2 حروف آئیں گے، را یا پھر لام، ادغام کا قاعدہ تو اپلائی ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو نون یا پھر یا میم آتا ہے تو پھر ادغام کا قاعدہ بھی ہوگا اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا۔ ٹوٹل حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تو اس کے بعد بھی 6 حروف تھے حروف حلقی کے۔ اخفا کا قاعدہ پڑھا تو اس میں 15 حروف تھے حروف اخفا کے۔ ادغام کا قاعدہ پڑھا تو 6 حروف حروف یرملون کے ہیں، تو یہ کافی سارے حروف بن جاتے ہیں۔ جب آپ کو یہ زبانی یاد ہوں گے کہ حروف یرملون کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، حروف اخفا کون سے ہیں، جیسے نون ساکن تنوین کے بعد کوئی حرف آئے گا فوری آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا حرف آیا ہے اور میں نے اس پر غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی پہچان آپ کو تبھی بہترین انداز میں ہو سکتی ہے جب آپ ان حروفوں کو زبانی یاد کریں گے۔ چلتے ہیں اگلی تعریف کی طرف۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے اقلاب کی۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ میم سے کیسے بدلا جاتا ہے اور اخفا کیسے کیا جاتا ہے، اب انشاءاللہ ہم لیسن شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ غور سے سنیے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اس لیسن کو سنیے تاکہ آپ کو بہتر انداز میں اس کو پڑھنا آ سکے۔ اب یہ دیکھیے، نون ساکن اس کلمے کے اندر موجود ہے، اس کے بعد یا ہے حروف یرملون کا، تو ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ ادھر بھی دیکھیے، نون ساکن کے بعد واو ہے، ادغام یرملون کا قاعدہ ہے غنہ کریں گے۔ ادھر بھی دیکھ لیجئے، ادھر بھی غنہ کریں گے۔ یہ بھی واو آ رہا ہے حروف یرملون کا نون ساکن کے بعد، ادھر بھی غنہ کریں گے۔ تو کرتے ہیں شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، یا زبر مئی، غنے کی آواز جو ہے نا وہ ناک میں جانی چاہیے۔ مئی، اس کو مئی ایسے نہیں پڑھ سکتے ہم۔ مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف، واو پیش کو، مئی یا کو، لام پیش لو، من یقول، میم، نون، واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں و، را زبر را، میوں و را، قاف، لام زیر قل، میوں و را قل، جیم، نون زبر جن، میوں ورق الجن، نون زبر نا، میوں ورق الجن، تا زیر تی، میوں ورق الجنتی، میم، نون، یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من،
میم نون واو زیر میو واو زبر و میو و لام یا زیر لج میو و لج یا دو زیر جن میو و لجن میم نون میم زیر میم ادھر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد رفع یرملون کا میم آ رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہے ادغام یرملون غنہ کریں گے. ادھر بھی سیم ویسا ہے, ادھر بھی نون ساکن کے بعد نون ہے رفع یرملون کا, ادھر بھی غنہ کرنا ہے. ادھر بھی نون ساکن کے بعد رفع یرملون کا نون ہے تو ادھر بھی غنہ کرنا ہے. ادغام کا قاعدہ ادھر بھی پوری لائن میں استعمال ہو رہا ہے. میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش ها زبر ها میم مش ها دال دو زیر دین میم مش هدین میم نون میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑا زیر ہی میم مثلی ہی میم نون نون زیر من نون زبرنا من صاد یا زیر صی من نصی را دو زیر رن من نصیرن میم نون نون زیر من نون تو پیش نوتو من نوتو فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفتن. اب یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد را آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد لام یا پھر را آئے گا تو ادغام کا قاعدہ ہوگا, لیکن ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے. ادھر بھی را ہے, ادھر لام ہے, ادھر لام ہے, ان چاروں میں ادغام کا قاعدہ ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے. میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربکا میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ها میم زیر ہم مر ربهم میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن ها پیش ہو ملدن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل ہو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با یا دو زبر بائیں کتابین یا لام زبر یل کتابین یل قاف کھڑا زبر قا کتابین یلقا ہا پیش ہو کتابین یلقاہ را زبر را جیم پیش جو راجو لام یا دو پیش لوئیں راجو لوئیں یا سین زبر یس راجو لوئیں یس عین کھڑا زبر ع راجو لوئیں یس ع
ہا پیش ہو، دال واو دو زبر داؤں، ہداؤں، واو زبر وا، ہداؤں و، ذال کاف زیر ذک، ہداؤں و ذک، را کھڑا زبر را، ہداؤں و ذکر، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہوئیں یوم، حمزہ زیر ای، وجوہوئیں یومئی، ذال دو زیر ذین، وجوہوئیں یومئذ، با زیر بی، را حا زبر راح، براح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تیم، برحمتم، با زیر بی، را حا زبر راح، براح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تیم، برحمتم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، برحمتم منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را دو زبر رن، منیرن، سراجا منیرا، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، تا نون دو پیش تن، حطتن، نون غین زبر نغ، حطتن نغ، فا را زیر فر، نغفر، لام زبر لا، نغفر لا، کاف میم پیش کم، نغفر لکم، حطة نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، خلق، نون پیش نو، خلق نو، عین یا زیر عی، خلق نوعی، دال پیش دو، خلق نعید، ہا الٹا پیش ہو، خلق نعیدہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمہ، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، راؤ، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، حا یا زیر حی، راحی، میم دو پیش من،
رحیم رؤوف رحیم میم پیشمو صاد دال زبر صد مصد دال زیر دی مصدی قاف لام دو زبر قل مصدقل لام زیر لی مصدقل لی میم الف زبر ما مصدقا لما واو یا زبر وی لام لام دو پیش لل ویلل لام زیر لی ویلل لی کاف لام پیش کل ویلل لکل لام زیر لی ویلل لکل اب یہاں پر دیکھیے اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنا ہے. میم سے کیسے بدلنا ہے اور اخفا کیسے کرنا ہے تو آپ سنیے. میم نون زیر من، ابھی کیا پڑھیں گے؟ من، نون سے ملائیں گے من. پھر پڑھنا ہے با عین زبر با. اب من با نہیں پڑھنا، میم کو میم سے ملا کر میم با دال زیر دی میم بعدی. اب آگے بھی سیم ویسا ہے. میم نون زیر من با قاف زبر باکو میم باکو لام زیر لی میم باکو لی ہا الف زبر ہا میم باکو لی ہا حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بھی ام بھی ہا میم پیش ہم ام بھی ہم لام زبر لا یا نون پیش ین لا ین با زبر با لا یم با ذال نون زبر ذن لا ينبذن نون زبر نا لا ينبذن. آگے بھی سیم ویسا ہی ہے. قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با لام یا زیر لی بلی غین دو زبر غن بلیغن قولا بلیغن خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با صاد یا زیر صی بصی را دو زبر رن بصیرن خبیرن بصیرن. جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تین جنتن با زیر بی را با زبر رب برب واو زبر وا برب وا تا دو زیر تین برب واتن جنتیم برب واتن کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کی را من با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارارا تا دو زیر تین باراراتن کرام باراراتن. حا لام زیر حل لام دو پیشلن حلن با زیر بی حلن بی
ہا کھڑا زبر ہا، حلم بها، ذال الف زبر ذا، حلم بهذا، صاد میم پیش صم، میم دو پیش من، صمن، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، بک من، صم بک من۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔